میرا سوال سود کے متعلق ہے کہ قرآن حکیم میں بھی بہت پڑھا ہے اور حدیثوں میں بھی سنا ہے، اس کی جو سزا ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ صرف سادہ سے لفظوں میں، چند لفظوں میں آپ صرف یہ بتا دیں کہ سود ہے کیا چیز ہے سود؟ اگرچہ اس کی کہتے ہیں کہ 70 قسمیں ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کر دیں کہ جس سے ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ سود ہے۔ بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت وعید سود کے بارے میں بیان فرمائی، شاید ہی کسی جرم کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ رسول سے جنگ کا، اور وہ جرم جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ گو بھی یہ کریں گے تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان میں سے ایک قتل ناحق ہے، اور ایک یہ بات ہے سود کی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول نے لکھنے والے، گواہ لینے دینے سب پر لعنت کی، اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ فرمایا 36 اس میں گناہ ہیں جن میں سے کم از کم یہ کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، توبہ، ایک جرم، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں بیان ہوا۔ مگر اس کی تعریف جیسے کہ کہا نا، لوگوں نے اس کو بھی جھگڑے کی بات بنا دیا کہ سود کیا نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بینکوں کا سود وغیرہ، یہ کاروباری جو ہے یہ سود کوئی نہیں، جو غریبوں سے لوگ لیتے تھے وہ سود ہے، یہ کوئی نہیں، اس میں بالکل جھوٹ بول رہے۔ آپ سادہ سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس سودے سے مقصد صرف تمویل ہے، مال سے مال ہی حاصل کرنا، پیسے سے پیسہ، وہ سب سود ہے، حرام، وہ نہیں اسلام میں جائے۔ جس میں کہ آپ پیسے کے ذریعے کوئی معاشرے کی خدمت انجام دیں، کوئی فیکٹری قائم کریں، کوئی چیز باہر سے منگا کر لوگوں کو سپلائی کرے، کوئی چیز بنا کر لوگوں کو دیں، اس کے عوض کوئی نفع لینا، وہ ربا نہیں، وہ ربا نفع۔ اور جو صرف پیسہ ہی لینا چاہتے ہیں آپ، جیسے بیعینہ کی مثال حضور کے زمانے میں سمجھیں کہ میں صرف پیسے ہی لینا چاہتا ہوں، مگر بہانہ بناتا ہوں کہ یار میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچی، اس نے لے لی، بعد میں کہتا ہوں 800 کی بیچی، پھر میں کہتا ہوں تجھے یار پیسے چاہیے، تو نقد لے لے، 400 چاہیے نا تجھے، میرے ہاتھ 400 میں، آپ 800 کی اس کو بیچی، پھر اس سے 400 میں خریدی، 400 اس کو دے دیے، وہ 400 چاہتا تھا، اب 400 اس کے ذمہ قرض بن گیا، بہانہ بنایا، درمیان میں خرید و فروخت ہے، مقصد کیا ہے کہ میں پیسے سے پیسہ کماؤں، 400 کے بجائے 800 لوں، اس کے لیے یہ ڈھونگ کے میں نے بیچ دیا، پھر تجھ سے خرید لیا، تو یہ رقم سنبھال۔ آپ اس کو آپ بجائے تجارت ہی سمجھیں گے؟ نہیں، تجارت وہ ہوگی جس میں آپ معاشرے کی کوئی خدمت سر انجام دیں، پیسے سے پیسہ نہ کمائیں، پیسے سے کوئی چیز تیار کر کے لوگوں کو دیں، اس پر مناسب نفع جو ملتا نا وہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے کہا بچ کر رہنا، یہاں سود عام ہو گیا، انہوں نے کہا توبہ، مدینہ پر سو؟ کہا ہاں، لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے گھوڑے کو اتنا گھاس جو ہے نا وہ ڈال دینا، اتنا چارہ دے دینا، وہ مفت لیتے ہیں، پیسے قائم رہتے ہیں، پھر اتنا چارہ وغیرہ جو ہے نا ان سے لے لیتے ہیں مقروضوں سے۔ کہا یہ بھی سود۔ اس لیے جو ہے نا پیسے پر کوئی نفع لینا، اس پیسے سے کام نہیں کو کرنا، نہ کوئی قوم کی خدمت کرنا، یہ ربا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ بالکل آپ کچھ کریں اس کے، آپ دیکھیں اسلامی نظام معیشت میں جس کی اجازت بھی نہیں کہ میں نے ایک سودا یہاں خریدا، وہیں ہے کھڑے، کچھ نہیں کیا، نہ تلایا نہ دوسری جگہ، مجھے کوئی کہتا آپ نے 10 روپے مان لیا، 11 لے لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام، وہ 1 روپیہ کیوں بڑھ گیا؟ کیا اس نے کیا کہ اس کا حق بن گیا 1 روپیہ لینے؟ یہ مڈل مین جو ہیں انہوں نے ساری معیشت تباہ کر کی۔ یہ چیز جو ہے نا تیار ہوتی کارخانے میں 10 روپے میں کنزیومر تک وہ جائے گی، درمیان میں گھس گیا، سودا کر لیا میں نے، جتنے میں خرید لیا، کسی نے لیا دیا کچھ نہیں، دوسرے نے کہا میں نے آپ سے یہ خرید لیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل مہنگائی پیدا کی اور لوگوں کو تنگ کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلقی جو ہے نا، تلقی رکبان کو منع کیا، قافلہ آ رہا، کچھ سرمایہ دار لوگ شہر سے باہر جا کر ملے، ان سے چیز خریدنے، فرمایا حرام، بازار میں آنے دو، وہاں کھلی مارکیٹ میں فیصلہ ہوگا۔ آپ باہر خرید لیتے ہیں، پھر مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں۔ ہر راستہ اللہ کے رسول نے روک لیا کہ خلق خدا تک مہنگائی نہ منتقل کرو، سستا۔ اس لیے آپ یہ یقین کریں، اللہ کے نیک بندوں نے جو بات کی نا 100% یہ کہ جو کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہو، بس اس سے اس کا کاروبار حرام ہو چکا۔ اب کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سود ہے یا جوا، یہ نیت ہی حرامی کی ایسی گندی ہے کہ تو رخص چاہتا کہ سستی ہے، اور لوگ جو ان کو تو یہ چاہتا کہ مہنگی ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے نا، جس کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اس کی تجربہ کا، وہ راستہ ہی ہے دوسرا، ہم چل رہے ہیں دوسرے راستے پر، اور فقہا سے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، وہ بیچارے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے۔ جیسے اب یہ بینک جو اسلامی بنے پھرتے ہیں، سارا جو حال ان کا آپ پڑھیں، جو معیشت کے عالم ہیں دینی، انہوں نے مضمون لکھے ہیں کہ یار یہ مرابہ اور دوسرے لیز کہاں حلال ہے،
کیوں تم نے ایک حرام پر لیبل لگا دیا؟ اور مفتی تقی عثمانی کو تو مٹی پلید ہو رہی ہے دیوبندی اور مائی کہ تم نے یار پیسے لے کر بینکوں سے یہ حرام کو حلال کر دیا. کیا حلال ہے اس میں؟ دھوکہ دیتے ہیں ہم یہ لیز پر دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں فلاں. مقصد وہی ہے کہ زیادہ پیسے لے لیں، اس کے لیے کوئی طریقہ سوچ لیں. تو پیسے کے ذریعے پیسہ جو نا نہیں کما سکتے. پیسہ کسی کام میں انویسٹ کرو، اس سے پھر کوئی نفع ہوگا نا اللہ دے گا تو وہ برکت ہے، گھاٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی برداشت کریں، وہ آپ کی قربانی ہوگی. آپ یہ فرماتے ہیں کہ سود جو ہے وہ کنزیومبل آئٹمز پہ ہوتا ہے اور دوسری چیزوں پر نہیں ہوتا جو کنزیوم نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے کیا حوالہ ہے قرآن کا یا حدیث کا؟ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ساری دنیا کے اندر سود کہا ہی اس کو جاتا ہے. یہ بھی دیکھیے وہی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ گویا سود قرآن مجید نے متعارف کرایا ہے. جب سے دنیا بنی ہے لوگ جانتے ہیں سود کیا ہے. سود قرض پر نفع کا نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پہلے دن سے حضرت آدم کے زمانے سے یہ ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس اگر تمہاری کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زیادہ کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو. اگر تمہارے کسی بھائی کو کوئی ذاتی ضرورت ہے، کوئی کاروباری ضرورت ہے اور وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور اگر اتنا حوصلہ نہیں تو قرض دے دو. لیکن جب قرض دو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو. تو قرض پر نفع کو سود کہا جاتا ہے. چیزوں کے استعمال کے کرائے کو سود نہیں کہا جاتا. وہ ہمیشہ سے جائز رہا ہے. ورنہ تو معاف کیجیے گا، جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے پہلے نکل کے پھر بات کی، بھی کرایہ دے رہے ہیں. جس جہاز میں ہم آئے ہیں وہ بھی کرایہ دے رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے فاضل شخص تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں محنت نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا، لاہور میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ جہاز میں سوار ہو کے آئے ہیں تو کرایہ تو آپ نے دیا ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا وہ پائلٹ کی محنت کا معاوضہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے کرایہ، استعمال کا کرایہ، یہ بالکل جائز ہے. ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا. قرض اصل میں یوزیبل چیزیں نہیں دی جاتی، وہ کنزیومیبل چیزیں دی جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ بینک سے مکان لیتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے. اس کا سود سے کیا تعلق ہے؟ اس میں کوئی سود نہیں. یہ سودی کے بارے میں ایک سوال اور ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2-3 صورتیں ہیں، اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی چیز پرچیز کریں اگر جو ایک انویسٹمنٹ ہو ایک پراپرٹی کی اور اس کے اوپر لون ہو، تو آپ کے خیال میں میں یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے. ایک وہ پراپرٹی لیں جس پر لون ہو، اور دوسرے وہ ایک کار لیں جس میں لون ہو، اور یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا بیک لون. مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر کچھ آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں تو تشریح میں کر دیجیے گا دوبارہ اگر یہ جاوید صاحب کے جواب سے آپ کو تسلی نہ ہو تو. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن کا لون ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کو لون لینا پڑتا ہے یہاں فی ادا کرنے کے لیے یونیورسٹی وغیرہ میں. تو ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چیز جو استعمال کی چیز ہے، اگر وہ آپ نے کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ کیا ہے اس کو سیدھا کر لیجئے نا. یعنی آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی پراپرٹی خریدیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کوئی کار خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں، تو بینک نے کیا کیا آپ کے ساتھ، یا کسی بھی ادارے نے، وہ بینک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو فرد تک لے آئیے. دیکھیے میں نے برسوں کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کی. کرائے کا مکان چند لاکھ کا ہو سکتا ہے، 2 کروڑ کا ہو سکتا ہے. آپ نے ایک مکان کرائے پہ لیا، آپ کا مالک مکان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کرایہ بھی دیتے چلے جائیے اور اس مکان کی آج جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے میرے ساتھ خرید و فروخت کا معاہدہ کر لیجئے اور قسط وار قیمت بھی ادا کرتے چلے جائیے. مجھے یہ بتائیے یہ ظلم ہے یا احسان ہے؟ یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے. یعنی میں نے ایک چیز خرید بھی لی ہے، اس کی میں قسطوں میں قیمت ادا کر رہا ہوں، اور چونکہ وہ چیز ابھی اس کی ہے، ابھی پوری طرح مجھے منتقل نہیں ہوئی، تو اس کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوں. تو بالکل یہی صورتحال ہے. یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا، کسی بھی میں نہیں ہوتا. آپ کار کرائے پہ لیتے ہیں جا کے، آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو کرایہ دے رہے ہوتے ہیں نا. اس کا ایک چیز آپ کے استعمال میں آ جاتی ہے، آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں. اس میں آپ بعض اوقات ہائر پرچیز ایگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کرایہ بھی دے رہے ہیں استعمال کا اور چیز آپ نے خرید بھی لی ہے. تو یہ ہے جس کو بالکل جائز. طلبہ کو لینا پڑتا ہے، پیسے دیں گے اور پھر وہ واپس کریں گے. تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بینک لون کی بجائے
ایجوکیشن میں فائنانسنگ کے طریقے پر دیں، اور فائنانسنگ کے کچھ منصفانہ اصول ہیں جن پر وہ کرنی چاہیے. وہ بینک کو ہدایت کی جاتی ہے جہاں پیسہ دیا جائے گا قرض کے طور پر، وہاں آپ جو کچھ زائد لیں گے وہ سود ہوگا. لیکن یہ تو دیا ہے آپ نے گندم کسی کو دی تو گندم کنزیوم ہو جاتی ہے، یعنی وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اس کے وجود کو باقی رکھ کے. آپ مجھے یہ میز دیں گے، میں اس کو ایسے ہی باقی رکھ کے استعمال کروں گا، آپ اس کا کرایہ مجھ سے لے لیں، آپ کہیں گے یہ میز مجھے واپس کر دو، میں واپس کر دوں گا. لیکن گندم میں نے کھا لی، آٹا میں نے استعمال کر لیا، وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، وہ قرض ہوتا ہے. قرض پر آپ نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود. لون میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. ہر وہ جگہ جہاں پر آپ نے روپیہ لیا ہے، یعنی یوزیبل نہیں کنزیومیبل چیز لی ہے اور وہ قرض کے طور پر لی ہے، تو جو آپ زائد دیں گے وہ سود. ایک سوال یہ ہے غامدی صاحب، یہ کیا کیا جائے؟ اسی طرح جو فائنانسنگ بینک کرتے ہیں کاروباروں میں، وہ کیسے کی جائے، وہ ایک الگ سوال ہے. یعنی وہ سود سے پاک کر کے بھی کی جا سکتی ہے، تاہم جب آپ پیسہ دیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں اور قرض کے طور پر دیتے ہیں تو یہ سود ہے. دیکھیے سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود. بڑی سادہ بات، اور یہ کوئی اسلام میں نہیں کیا گیا، تورات میں بھی یہی سود ہے. یہ ماہرین معیشت کے ہاں بھی یہی سود ہے. دنیا جب سے بنی ہے ہر آدمی اسی کو سود کہتا ہے.